شدید تھا کہ میری بیوی زمین پر اوندے منہ گری۔ جب سے مجھے فالج ہوا تھا میری ماں بہنیں میری بیوی کے ساتھ یہی سلوک کرتی تھی، جبکہ میں نے ان کی کفالت میں جوانی لٹائی تھی۔ میں منہ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا، پر میں روتے ہوئے اپنی بے بسی آنکھیں مچتے اللہ کو پکارا تو قدرت کا معجزہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو زہرا کے گال پر تھپڑ مارتے دیکھا تو میں پوری طاقت سمیٹے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری زبان جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ میرا ہاتھ بے جان، میری آواز قید، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کی تھی زمین پر گری سسک رہی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینجی اور آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے۔ اور پھر جو ہوا وہ ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کر میری ماں اور بہنوں کے چہروں پر پہلے بار خوف اترا تھا۔ زندگی کے وہ دن کسی خواب کے مانند تھے کہ میں احمد ایک عام مگر محنتی انسان تھا۔ میری شادی زہرا سے ہوئی تھی جو ایک صابر اور نیک دل عورت تھی۔ ہمارے درمیان محبت کا وہ رشتہ تھا جس کی بنیاد اعتماد اور قربانیوں پر رکھی گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں زہرا کی ہنسی گھر میں گونجتی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے روشنی ہر طرف بکھر گئی ہو۔ میری ماں اور بہنیں شروع سے ہی اس سے کھچی کھچی رہتی اور زہرا کو قبول تو کر سکتی تھی مگر دل سے اپنانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ میں شادی کے بعد بدل جاؤں گا، ان کے لیے پہلے جیسا نہیں رہوں گا، مگر میں نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھا، ان کی ہر ضرورت پوری کی تاکہ انہیں کبھی یہ شکایت نہ ہو کہ زہرا میرے اور ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں زہرا نے پوری کوشش کی کہ وہ میری ماں اور بہنوں کو خوش رکھے۔ وہ ان کے لیے کھانے بناتی اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ان کی پسند کا ہر کام کرتی، مگر پھر بھی ان کے دل نہ جیت سکی۔ ماں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہتی، کبھی سالن میں نمک زیادہ ہوتا تو کبھی میٹھی ہوتی۔ بہنیں بھی اور موقع نکال کر اسے کھینچا نیچا دکھاتی کی کوشش کرتی، مگر میں ہمیشہ زہرا کو سمجھاتا کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، وقت سب کچھ بدل دے گا۔ میری محبت زہرا کے لیے پہلے دن کی طرح تھی، میں اس کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کا خیال رکھتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا زیادہ وقت ماں اور بہنوں کی ضروریات پوری کرنے میں ہی گزرتا، ان کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے، یہی میری سب سے بڑی فکر تھی۔ میں اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ گھر میں خرچ کر دیتا، زہرا کی فرمائش اکثر دل میں ہی رہ جاتی۔ وہ کبھی شکوہ نہ کرتی، بس مسکرا کر کہتی کہ جب سب خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، مگر شاید میں نے اس کے اندر کے درد کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ دکھ جو اسے میری ماں اور بہنوں کی سرد مہری سے ملتا تھا، وہ چبھن جو اسے نظر انداز کیے جانے پہ ہوتی تھی، میں اس کی آنکھوں میں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی تھا۔ میں نے باپ کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ بڑی بہن کی شادی کے وقت میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، مگر میں نے دن رات محنت کر کے ہر ممکن طریقے سے اس کے لیے بہترین جہیز کا بندوبست کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی پہلی موٹر سائیکل خریدنے کا خواب دیکھا، مگر بہن کی شادی کے لیے وہ رقم قربان کر دی، میں خوش تھا کہ بہن کی زندگی سنور گئی۔ میری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں تھی، چھوٹی بہنوں کے لیے بھی میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، ان کی پڑھائی، اچھے کپڑے، ہر خوشی کو پورا کرنے میں خود کو جھونک دیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بچا کر رکھوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا گھر، میری بہنیں، میری ماں ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ میرے اس بے لوث پن کی قربانی نہیں بلکہ فرض سمجھا جانے لگا تھا۔ جبکہ زہرا میری زندگی میں آئی تو اس نے میرے اندر کے تھکے ہوئے وجود کو پہچان لیا۔ اس نے اکثر کہا کہ احمد تم اپنی ذات کے لیے بھی کچھ سوچو، کبھی خود کے لیے بھی جیو، مگر ہنس کر ٹال دیتا، جب تک ماں بہنیں خوش ہیں میں بھی خوش ہوں۔ شروع میں زہرا نے بھی میری بہنوں کو اپنی بہن سمجھا، ماں کو بھی اپنی ماں جانا۔ اس نے کوشش کی کہ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے دلوں میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک دن چھوٹی بہن نے زہرا سے بھی کہا، بھابھی چائے تو صحیح طریقے سے بنا لیا کرو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، اگلی بار اور اچھی بناؤں گی، مگر میں نے پہلی بار زہرا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی دیکھی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نظر انداز کرتا رہا،
مگر زہرا کے لیے وہ زخم تھا جو نظر نہیں آتا تھا مگر اندر ہی اندر روح میں اتر جاتا تھا۔ شاید میں اس وقت نہیں سمجھ سکا کہ محبت صرف قربانیوں سے نہیں بلکہ کسی کے جذبات کو سمجھنے سے بھی پروان چڑھتی ہے۔ زندگی ایک سیدھی لکیر کی طرح لگتی تھی، ایک ایسا راستہ جس پر بنا رکے چلتے جا رہا تھا، بغیر یہ سوچے کہ کہیں یہ لکیر اچانک ختم نہ ہو جائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ زہرا بھی میری زندگی کا ایک حسین حصہ بن چکی تھی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس دن میں ہمیشہ کی طرح دکان پر گیا تھا اور دکان میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھی، جس سے میں اپنی ماں، بہنوں اور اب زہرا کی تمام ضروریات پوری کرتا تھا۔ کام کے دوران ایک عجیب سا چکر آیا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ میں نے اپنا سر تھاما مگر نظر دھندلا گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے جسم دبوچ رہا ہو۔ سانس رکنے لگی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ زہرا میرے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر بے بسی کی چھائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ ماں اور بہنیں بھی وہیں کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر کم اور حیرانی زیادہ تھی۔ فکر مندی کم اور حیرانی زیادہ تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہوں کہ میں بیمار پڑ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ فالج کا حملہ تھا اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ احمد کو آرام اور مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ فالج، یہ لفظ میرے وجود میں بجلی بن کر گرا۔ جو میں ہمیشہ سب کا سہارا رہا، اب خود کسی سہارے کا محتاج ہوں۔ جو سب کا سہارا باپ خود سہارے کا ہو جاؤں گا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا مگر وہ میرے حکم کا پابند نہیں تھا۔ ماں اور بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر چہرے پر زبردستی کی فکر مندی طاری کر لی۔ زہرا نے میرے ہاتھ کو تھاما، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے لفظ میں ایک مضبوطی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں گرنے نہیں دوں گی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ میرے سب سے قریب تھے وہی میرے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اسپتال سے گھر گیا تو مگر پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا جسم کمزور ہو چکا تھا، ایک ہاتھ تقریباً بے جان ہو گیا تھا اور سب سے تکلیف دہ حقیقت یہ تھی کہ میری زبان میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں بولنا چاہتا تھا، سب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ میرے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں کھو جاتے تھے۔ زہرا ہر وقت میرے خیال رکھتی، وہ مجھے کھانے میں مدد دیتی، میرے کپڑے بدلنے میں سہارا دیتی، حتیٰ کہ راتوں کو بھی جاگ کر میری ضروریات کو خیال رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور تھکن کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی شکایت نہ کرتی ہو، لیکن میری ماں اور بہنوں کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پہلے پہل وہ کچھ دنوں تک مجھے ہمدردی جتاتی مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے چہروں پر وہی پرانی سختی لوٹنے لگی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا مگر بولنے سے قاصر تھا۔ ایک دن جب زہرا مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو میری ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب یہ ساری زندگی اس کے نخرے اٹھاتی رہے گی، ہماری بہو تو نرس بن گئی ہے۔ میری بہن ہنسی اور بولی، امی اب یہ ہماری خدمت کے قابل تو رہا نہیں، تو کم از کم اس کی بیوی ہی کچھ کرے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ یہ میری وہی بیوی ہے جسے میں نے ہمیشہ تم سب سے پہلے رکھا، جس کے حق میں تم لوگوں کے لیے کمی کی، اور آج جب میں کمزور ہوں تو تم اس پر طنز کر رہی ہو۔ مگر میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ زہرا نے خاموشی سے میری پلیٹ آگے کی اور کہا، اگر آپ لوگوں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو میں احمد کی خدمت کے لیے اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتی۔ میری ماں کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تمہیں یہ سب پسند نہیں تو جا سکتی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں بولنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے سکی۔ میری ماں اور بہنوں کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ جب میں صحت مند تھا تو وہ مجھے اپنا سہارا سمجھتی تھی، میری محنت پر حق جتاتی تھی، مگر اب جب میں بے بس ہو چکا ہوں تو میں ان پر بوجھ بن گیا۔ زہرا دن رات میرا خیال رکھتی تھی، مجھے نہلاتی کھلاتی، میری کمزور ہاتھوں کو سہارا دے کر چلنے کی کوشش کرتی، مگر اس کے بدلے میں اسے صرف طنز ملتا۔ میری ماں کہتی، کیوں اتنا کر رہی ہو، یہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، جتنا کر لو فائدہ کچھ نہیں۔ بہنیں بھی موقع دیکھ کر زہرا پر تنقید کرتی، تم نے تو احمد کو پوری طرح قابو میں کر لیا ہے، وہ تو ویسے بھی بول نہیں سکتا، اب تمہاری مرضی چلے گی۔ میں اندر ہی اندر چیختا تڑپ کر رہ جاتا کہ زہرا قابو نہیں کر رہی بلکہ میرا ساتھ دے رہی ہے، جو مجھے اس حال میں بھی سہارا دے رہی ہے جب تم سب نے مجھے چھوڑ دیا۔
مگر میری زبان خاموش تھی، میری بے بسی میری سب سے بڑی سزا بن چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ زہرا دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری بہنوں میں سے ایک نے غصے سے برتن بھیج کر کہا کہ یہ سالن اتنا مرچوں والا کیوں ہے؟ تمہیں کچھ بنانا کیوں نہیں آتا؟ نہیں، زہرا نے نرمی سے کہا، میں ابھی دوسرا بنا دیتی ہوں، مگر اماں نے غصے سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ زہرا لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور میں بس دیکھتا رہ گیا۔ میرے ہاتھ کمزور تھے، زبان بیکار تھی، مگر دل کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں پوری طاقت سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ زہرا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گال تھاما، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور خاموشی سے اٹھی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھی کہ کیا تم کچھ نہیں کہو گے؟ کیا تم مجھے یوں ہی بے بس چھوڑ دو گے؟ اور میں بس آنکھیں بند کر کے اپنی بے بسی پر زیادہ رو رہا۔ زمین پر گری، اس کا ہاتھ گال پر تھا جہاں ماں کا تھپڑ پڑا۔ اس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ شاید اسے میری خاموشی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میری ماں اور بہنیں ایسے لڑکھڑائی کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ ماں نے روکھے لہجے میں کہا کہ چلو اٹھو اور جا کر کھانا دوبارہ بناؤ۔ زہرا نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور میری روح جسے اندر سے ٹوٹ گئی ہو۔ میں چیخنا چاہتا تھا، سب کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا مگر میں صرف اپنی آنکھوں سے آنسو بہا سکا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرے ہاتھ بے جان تھے، میری زبان قید تھی۔ میں اپنی بیوی کو ظالموں کے رحم پر چھوڑ چکا تھا۔ زہرا نے اپنے آنسو پونچھے اور چپ چاپ باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ وہ ہر لمحہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جسم نہیں مگر دل میں جانتا تھا کہ ہر گزرتا دن اس کی صبر کو آزما رہا تھا اور میں اسے روکنے کی کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ جب زہرا چلی گئی تو ماں نے میری طرف دیکھا اور سر جھٹک کر کہا کہ احمد، عورتوں کو اگر سر چڑھا دیا تو وہ مرد کی گردن پر سوار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے زہرا کو جگہ دی مگر اب وہ ہم پر حکم چلانے لگی۔ میری بہن نے کہا لگایا، اب بھائی تو کچھ کہہ نہیں سکتا، زہرا تو مزے میں ہے۔ میری مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں، وہ مٹھیاں جو کسی زمانے میں اس کی خوشی کے لیے کھلتی تھی آج بے جان ہو چکی تھی۔ کاش میں بول سکتا، کاش میں اپنوں کو بتا سکتا کہ وہ کتنے بدل چکے ہیں۔ رات کو زہرا میرے پاس بیٹھی رہی اور مگر میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پہلے وہ اکثر میرے ہاتھوں کو پکڑ کر تسلی دیتی مگر آج وہ مجھ سے دور ہو چکی تھی۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی مگر دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، اگر میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہا تو کیا زہرا بھی مجھے چھوڑ دے گی؟ اگلے دن خاموشی میں گزرے۔ زہرا نے میری ماں اور بہنوں کے رویے کے خلاف کچھ نہیں کہا، نہ ہی میں کہہ سکتا تھا، اور اب مجھ سے کم کچھ بات کرتی، شاید اسے میرا خاموشی سے سب سہنا کھلنے لگا تھا۔ محلے کی عورتیں آتی، میری ماں سے ہمدردی کرتی، بیٹا بیمار ہو گیا، سارا بوجھ آپ پر آ گیا، اور ماں افسوس بھرے لہجے میں کہتی، ہاں بہن، بیٹا کمانے کے قابل نہیں رہا، بہو نے بھی ضد پکڑ لی ہے، کہتی ہے میں سب نہیں سنبھال سکتی۔ زہرا جو رات دن میری دیکھ بھال کرتی تھی، اس پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ گھر کا بوجھ نہیں سنبھال سکتی۔ ایک دن ماں کی ایک سہیلی آئی، اس نے سرگوشی میں کہا کہ بہن، احمد کا کیا ہوگا؟ اب یہ بیچارہ ایسے ہی رہے گا، تمہیں کوئی دوسرا حل سوچنا چاہیے۔ ماں نے آہ بھری اور دھیرے سے بولی کہ بس دعا ہے کہ اللہ احمد کی زندگی آسان کر دے، کوئی ایسی راہ نکال دے جو سب کے لیے بہتر ہو۔ رات کو زہرا میرے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ صرف جسمانی تھکن نہیں بلکہ دل کی تھکن ہے۔ احمد نے میرے چہرے کی طرف دیکھا بغیر کہا کہ یہاں میرا دم گھٹنے لگا۔ میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ مجھے اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر بے جان ہو، ہاتھ نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں جانتی ہوں تم کچھ کہہ نہیں سکتے، زہرا کی آواز بھر آئی، مگر تم کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے، تمہیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں کیا کہتا، کیا بتاتا کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں مگر میرا جسم اور زبان میری قید میں نہیں۔ زہرا نے میری آنکھوں میں جھانکا جسے آخری امید تلاش کر رہی ہو، مگر جب میں نے کچھ نہ کہا تو وہ دھیرے سے اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کے پیچھے ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنائی دیں، یہ زیادہ دن نہیں رہے گی، بس اب وقت قریب آ گیا ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ زہرا کے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ اگلے چند دنوں میں زہرا کے ساتھ ہونے والا ظلم کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلے وہ طعنے سہتی مگر اب ماں اور بہنیں کھلم کھلا اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگیں۔ زہرا نے ناشتہ بنایا مگر جیسے ہی اس نے چائے کا کپ ماں کے سامنے رکھا، ایک گھونٹ پیتے ہی غصے سے کپ میز پر پٹک دیا۔ یا پانی، ہر کام میں لاپرواہی۔
ماں غرائی میری بہن نے چڑھ کر کہا کہ امی جب دل ہی نہیں لگے گا تو ہاتھوں سے برکت بھی چلی جائے گی۔ زہرا نے نرمی سے کہا امی اگر چائے اچھی نہیں بنی تو میں دوسری بنا دیتی ہوں، اب زبان بھی چلانے لگی ہو۔ ماں نے غصے میں اسے جھڑک دیا۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر میری زبان بند تھی، میرا جسم بے جان تھا۔ اس دن دوپہر کو میری ماں اور بہن نے زہرا کو کمرے میں بلایا۔ میں باہر بیٹھا تھا مگر کمرے سے آنے والی آواز میں سنائی دے رہی تھی، تم زیادہ دن یہاں نہیں رہو گی تو بہتر ہے ابھی خود ہی چلی جاؤ۔ زہرا کی کانپتی ہوئی آواز آئی، احمد کو اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اب رہا ہی کیا ہے، ایک بے جان وجود، نہ کما سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکو گی؟ زہرا کی سانس تیز ہو گئی۔ احمد میرا شوہر ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے لگا کہ جیسے میری بہنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، زہرا نے چیخ بھی ماری، بس خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بے بس تھا۔ رات کو جب سب سو چکے تو میں نے ماں اور بہنوں کی سرگوشی سنی، یہ خود سے نہیں جائے گی، اسے جانے پر مجبور کرنا پڑے گا، بس چند دن اور پھر یہ بھی یہاں نہیں رہے گی، اور یہ نہ ہو کہ احمد ہمارے راستے میں آئے گا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کیا کرنے والی تھی؟ کیا وہ زہرا کے ساتھ کچھ کرنے والی تھی جس سے وہ ہمیشہ کے لیے سے باہر چلی جائے؟ زہرا پر ہونے والے ظلم اب برداشت سے باہر تھے۔ میں بے بس تھا مگر میں سب دیکھ رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں جنہیں میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں فوقیت دی تھی، وہی اب میرے سامنے میری بیوی پر ظلم کر رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ زہرا کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی اور وہ جو کبھی گھر میں ہنستی مسکراتی پھرتی تھی اب اکثر چپ رہتی، خاموشی سے میرے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھ دباتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اس کے لفظ بھی شاید میری طرح کمزور ہو گئے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے زہرا میرے پاس آئی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی مگر وہ روتی نہیں تھی۔ احمد میں اب تھک چکی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا مگر اس سکون کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی تھی، وہ اب ہارنے لگی تھی۔ میں نے تمہاری ماں اور بہنوں کو کبھی کچھ نہیں کہا، ہمیشہ صبر کیا مگر اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے دور کرنا چاہتی ہیں تمہیں اور شاید وہ یہ کر گزریں گی۔ زہرا کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے الفاظ کسی وار سے کم نہ تھے۔ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی احمد، مگر اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو جان لو کہ میں نے تمہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میرے ساتھ کچھ ہو جائے، زہرا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا وہ اشارہ دے رہی ہے کہ ماں اور بہنیں اس کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہی تھی؟ اس رات میں نے سونے کی کوشش کی، میں اپنی ماں اور بہنیں کی باتیں یاد کرتا رہا، زہرا کے آنسو میرے ذہن میں گونجتے رہے، اور آخر میں نے اپنی بے جان ہاتھوں کو دیکھا اور آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ یا اللہ میں بے بس ہوں، دیکھا اور میں نے بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، مگر تو سب دیکھ سکتا ہے، تو جانتا ہے میں ظالم نہیں ہوں مگر میں ظالموں کو روک بھی نہیں پا رہا۔ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا، مجھے طاقت دے۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور آنسو میرے گالوں پر بہتے رہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ فریاد قدرت کی در پر پہنچ چکی ہے اور وہ فیصلہ ہونے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اگلے دن صبح میری ماں اور بہنوں کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ وہ جو کل تک زہرا کو طعنے دے رہی تھی آج اچانک خوش اخلاق ہو گئی۔ ماں نے زہرا کو بلایا اور کہا کہ بیٹی مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب ماں نے اسے بیٹی کہا۔ زہرا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا جیسے یہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ یہ وہی عورت ہے جو کل تک اسے گھر سے نکالنے کی بے چین تھی۔ ماں نے زہرا کو ہاتھ تھاما، دیکھو میں مانتی ہوں کہ ہم تم پر سختی کی مگر تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم تمہیں اپنی بہو کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ اب جب احمد بیمار ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ میری بہنوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھابھی ہم نے غلط کیا مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب سن کر زہرا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے نرم پڑا مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو کل تک اس کے وجود سے تنگ تھیں اور آج اچانک نرمی کی اس شام کو ماں نے زہرا کو باورچی خانے میں بلایا۔ میں باہر بیٹھا تھا مگر میری سماعت تیز ہو گئی جیسے میرا اول پہلے ہی خطرے کی آہٹ محسوس کر چکا ہو۔ ماں کی آواز آئی، بیٹا آج میں نے تمہاری پسندیدہ کھانا بنایا ہے۔ زہرا حیران تھی، امی آپ نے؟ ہاں تم اتنے دن سے کام کر رہی تھی تو میں نے سوچا تمہارے لیے کچھ بناؤں۔ مجھے اپنی ماں کی نرمی پر یقین نہیں آیا۔ زہرا نے جیسے ہی کھانے کی پلیٹ اٹھائی میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا کہ بھابھی یہ کھا کر دیکھو، امی نے تمہارے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔
میرا دل زور سے دھڑکا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ زہرا نے پنچ بھر کر کھانے کی کوشش کی مگر عین اسی لمحے میرے جسم میں جیسے ایک بجلی دوڑ گئی۔ میرا ہاتھ ہلنے لگا، میں نے پوری طاقت جمع کی اور کانپتے ہاتھوں سے پلیٹ کو ٹھوکر مار دی۔ ماں اور بہنیں چونک گئی۔ زہرا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ میں نے حرکت کی۔ ماں کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف ابھرا، بہنوں کے چہروں پہ حیرانی تھی اور زہرا جو وہ جیسے سانس لینا بھول چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا بازو تھاما اور ہلکی آواز میں بولی، احمد تم نے ہاتھ ہلایا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کچھ بول سکوں مگر زبان ابھی تک قابو میں نہیں تھی۔ مگر ہاں، میرا ہاتھ میں نے ابھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا ہاتھ ہلا تھا۔ ماں نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ چھپائی اور غصے سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا احمد؟ ہم زہرا کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے تھے اور تم نے سب گرا دیا۔ مگر اس بار ان کے الفاظ میں پہلے جیسے اعتماد نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے بے خیالی میں ایسا نہیں کیا۔ ایک چھوٹی بہن نے چڑھ کر کہا، امی یہ تو ویسے بھی معذور ہیں، ایسے ہاتھ پاؤں مارتے رہے تو ہمیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ احمد بے بس ہوتے ہوئے کہہ رہا، تو سوچو جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ یہ سن کر ماں اور بہنوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس رات زہرا میرے پاس بیٹھی اور پہلی بار اس کے چہرے پر امید کی روشنی نظر آئی۔ احمد میں جانتی ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں جانا واپس آ رہی ہے، تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ میں نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی اور یہ کیا، میری انگلیاں واقعی حرکت کر رہی تھی۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ وہ آنسو تھے جو خوشی کے تھے، جو امید کے تھے۔ اللہ نے میری فریاد سن لی تھی۔ زہرا نے دل نے چیخا، اب میں جانتا تھا کہ میں مکمل بے بس نہیں رہا، اب مجھے صرف وقت چاہیے تھا، وقت تاکہ میں بول سکوں، تاکہ میں سب کے سامنے ماں اور بہنوں کے اصل چہرے بے نقاب کر سکوں۔ اگلے دن جب میں نے آنکھ کھولی تو زہرا میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اسے یقین ہو چکا ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ میری انگلیاں ابھی تک ہل نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک بازو پھر ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی اور میرا بازو ہل گیا۔ زہرا نے جھٹ سے میرے ہاتھ کو پکڑا، احمد تمہارے ہاتھ میں جان آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس بار وہ بے بسی کے نہیں، امید کے آنسو تھے۔ ماں اور بہنیں دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی میرے ہاتھوں کی حرکت سے گھبرا چکی تھی اور اب جب زہرا نے یہ اعلان کیا تو ان کے چہروں پر ایک خوف سا پھیل گیا۔ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، بڑی بہن نے سرگوشی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے دانت پیسے۔ دوپہر کو ماں میرے پاس آئی اور نرمی سے بولی، بیٹا ہمیں تمہاری صحت کی فکر ہے، ہم چاہتے کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، اس لیے سوچا ہے کہ تمہیں کسی اچھے حکیم کے پاس لے جائیں۔ میں سب کچھ سمجھ چکا تھا، یہ وہی عورت تھی جو کل تک مجھے بوجھ سمجھ رہی تھی اور آج اچانک میرے لیے فکر مند ہو رہی ہے۔ یہ سب کیوں فکر کر رہے ہیں؟ زہرا نے فوراً کہا کہ امی ہمیں کسی حکیم کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، احمد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ماں کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی مگر وہ خاموش رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب کوئی نیا کھیل کھیلنے والی ہیں۔ رات کو میں نے زہرا کا ہاتھ پکڑا، وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور لبوں کو جنبش دی۔ زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ احمد تم بولنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے پھر ہونٹوں سے ہلایا اور ایک کانپتی ہوئی آواز نکلی، زہرا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خوشی سے حیرت سے کانپ رہی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے پوری طاقت لگا کر ایک اور لفظ بولا۔ بس میرے اس لفظ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا ایک لفظ بس سادہ تو تھا مگر اس کی گونج جیسے پورے گھر میں پھیل گئی۔ زہرا نے میرے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں یقین اور خوشی کا امتزاج تھا مگر دروازے پر کھڑی میری ماں اور بہنوں کے چہروں کا رنگ یکدم فاق ہو گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے بے بس ہو چکا ہوں۔ ان کے قدموں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ ماں نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ زہرا نے مضبوط آواز میں کہا، اللہ کی قدرت سے احمد ٹھیک ہو رہے ہیں اور جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تب کیا ہوگا یہ آپ سب اچھی طرح جانتی ہیں۔ ماں اور بہنوں کی آنکھیں میں پہلی بار ایک حقیقی ڈر ابھی ابھرا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اگلے دن میں نے پوری طاقت لگا کر مزید الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی۔ زہرا نے میرا سہارا دیا اور جب میں نے لب پھلائے تو میری کمزور آواز میں ایک اور جملہ نکلا، زہرا میں سب جانتا ہوں۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بڑی بہن نے گھبرا کر کہا۔
नहीं, زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سچ بول رہے ہیں اور اب سب کو سچ سننا پڑے گا۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑا گئیں۔ میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا کہ امی، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ کیا؟ میں نے اپنی کمزور آواز میں کہا، مگر میرا لہجہ ایسا تھا کہ وہ سب ساکت رہ گئے۔ ماں نے آگے بڑھ کر مصنوعی شفقت سے کہا کہ بیٹا، ہم تو تمہاری بھلائی، ہم تو زہرا کو بس امتحان لے رہے تھے، امتحان۔ زہرا تلخ ہنسی۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگی۔ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور پہلی بار اپنی گردن سیدھی کی۔ اب ظلم کا حساب ہوگا۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ماں اور بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ان کے چہروں پر ہمایاں اڑ گئی۔ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اب پہلے جیسا بے بس نہیں رہا۔ میری آواز جو کل تک قید تھی اب زنجیریں توڑ رہی تھی۔ ماں اور بہنوں کے چہروں پر خوف دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ انجام سے ڈر رہی ہیں۔ میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک اور جملہ ادا کیا، سب دیکھا ہے اماں، بوکھلا کر۔ اماں، احمد بیٹا، تم غلط فہمی میں ہو، ہم تو ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا کہ میری اس میں بھلائی تھی، میری بیوی پر ظلم کیا جا رہا تھا، اسے گھر سے نکالنے کی سازش کی جا رہی تھی۔ میرے الفاظ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ زہرا نے میری بہنوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب بولو، کیا احمد کے سامنے بھی وہی بہانے کرو گی جو دوسروں کے سامنے کرتی ہو؟ اگلے دن میں نے زہرا سے کہا کہ محلے کی چند معزز عورتیں اور قریبی رشتہ داروں کو بلائے۔ ماں اور بہنیں چونک گئیں مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ جب سب جمع ہو گئے تو میں نے سب کے سامنے بولنے کی کوشش کی۔ جب میں بیمار ہوا تو میں نے سوچا کہ میری ماں اور بہنیں میرا سہارا بنیں گی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زہرا پر ظلم شروع کر دیا، اسے گھر سے نکالنے کی سازشیں کی، اور جب میں بے بس تھا تو میرے ساتھ ہی وہی سلوک کیا جسے اس کے لیے بوجھ ہو۔ ماں چلائی، یہ جھوٹ ہے، مگر زہرا نے سب کے سامنے ماں کے کہے جملے دہرائے، بہنوں کی وہ باتیں سنائیں جو میں نے اپنی بے بسی کے دوران سنی۔ عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بڑی پھپھو نے کہا کہ باجی، اگر زہرا جھوٹ بول رہی ہے تو پھر احمد کیسے سب جانتا ہے؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ماں کے چہرے پر پسینہ آ گیا، بہنوں کی نظریں جھک گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ محلے میں سچ پھیل گیا تھا اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے معصوم بنی تھی آج سب کی نظروں میں بے نقاب ہو چکی تھی، اور یہ تو بیس شروعات تھی۔ بس ماں اور بہنیں بے نقاب ہو چکی تھی اور عورتیں جو دوسروں کے سامنے معصوم بنی تھی میری بیماری کو اپنی آزمائش بتاتی تھی، آج ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ عورتوں نے سرگوشیاں شروع کر دی۔ بڑی پھپھو نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ کچھ غلط ہے۔ زہرا اتنی صابر عورت ہے، مگر اگر اپنی مروات کی شکایت کر رہی ہے تو ضرور ظلم برداشت کر رہی ہے۔ میری بہنوں کے شوہروں کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی خاموش نہ رہے۔ بڑی بہن کا شوہر غصے میں تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارا بھائی اور بھابھی تمہیں کمتر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔ تم نے اپنے بھائی پر ظلم کیا، اپنی بھابھی کو گھر سے نکالنے کی سازشیں کی۔ چھوٹی بہن کے شوہر نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تمہاری زبان میں ہمیشہ زہر کیوں بھرا ہوتا تھا۔ ماں نے بھوکھلا کر سب کو خاموش کروانے کی کوشش کی، بس تم سب کو ہمارے گھریلو معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر اس میں پہلے جیسے روبداری تھی۔ میں نے پوری طاقت جمع کر کے کہا کہ یہ گھریلو معاملہ نہیں، یہ ظلم کا معاملہ ہے۔ ماں نے چونک کر کہا، میری طرف دیکھا، جب میں سخت صحت مند تھا تو میں تمہاری خدمت کر کے ہر حد تک تمہاری آرام کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کیا، مگر جب میں بیمار ہو گیا تو تم نے مجھے ہی بوجھ سمجھ لیا۔ ماں ایسی ہوتی ہے؟ ماں کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ میں نے زہرا کا ہاتھ تھاما اور صاف لفظوں میں کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اب ہم اپنی نئی زندگی جئیں گے دوران۔ اسی دوران سب سے جن کے دلوں میں صرف خود غرضی ہے، ماں اور بہنیں خاموش ہو گئیں۔ ان کی دنیا جیسے اجڑ گئی۔ زہرا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ گھر جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی آج میرے لیے پرایا ہو گیا۔ ہم باہر نکل آئے تھے مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے قدم ابھی بھی لرز رہے تھے، زبان ابھی مکمل روانی سے نہیں تھی، مگر زہرا کے مضبوط ہاتھوں نے مجھے سہارا دیا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہاں صرف دھوکہ اور بے بسی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی، اپنا خون پسینہ اپنے گھر والوں کے لیے بہایا، مگر جب میں بے بس ہوا تو وہی لوگ میرے لیے دروازہ بند کر کے تیار تھے۔ زہرا نے دھیرے سے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کمزور آواز میں کہا کہ جہاں عزت ہو، جہاں سکون ہو، جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ زہرا نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا اور جانتی تھی
کہ ہم نے ایک بڑی جنگ جیت لی تھی، مگر آگے بھی کئی آزمائشیں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں گئے ہوئے صرف 2 ہی دن ہوئے تھے، مگر محلے میں ہلچل مچ گئی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے مظلوم بنتی تھی، آج لوگوں نے انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ پھوپھی نے محلے کی عورتوں کے سامنے صاف کہہ دیا کہ ایسی ماں اور بہنیں پہلی بار دیکھی ہیں جو اپنے ہی بیٹے اور بھائی کی ہی دشمن بن گئی ہوں۔ کچھ عورتوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اور زہرا وہ تو صبر کی مورت نکلی، کسی اور کی جگہ ہوتی تو کبھی کی یہاں چھوڑ چکی ہوتی۔ میری ماں کے چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ وہ ان عورتوں سے نظریں چرا رہی تھی جن کے سامنے وہ ہمیشہ اپنی جھوٹی مظلومیت کا ڈرامہ رکھتی۔ بہنوں کو اپنے شوہروں کے طعنے سننے پڑ رہے تھے۔ بڑی بہن کا شوہر سخت ناراض تھا۔ اگر تمہیں اپنے بھائی کا سہارا نہ تھا، اس کے پیسوں کا یہی وہ لمحہ تھا جب ماں اور بہنوں کو احساس ہونے لگا کہ انہوں نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہیں۔ ادھر میں اور زہرا ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ سہولتیں تھی، مگر یہ ہمارا اپنا تھا۔ زہرا نے میرے ہاتھ کو دبایا اور پہلی بار ہم دونوں نے سکون سے سانس لیا۔ ہم نے ظاہرا ماحول پیچھے چھوڑ دیا، اور مگر زندگی ابھی بھی آسان نہیں تھی، مکمل صحت یاب نہیں تھا، اور زہرا کے کندھوں پر اب مجھ سمیت گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں صرف ایک بلب کی روشنی تھی، ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا، اور کمرے کے ایک کونے میں چٹائی پر زہرا نے کھانے کے برتن رکھے۔ یہ کسی شاہی زندگی کا نقشہ نہیں تھا، مگر یہاں محبت اور سکون تھا۔ زہرا نے مجھ سے کہا کہ احمد، ہمیں کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا، زیادہ نہیں، بس اتنا کہ گھر کا خرچ چل جائے۔ کمزور آواز میں کہا، میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کروں گا زہرا مسکرا کر بولی کہ تمہارا صحیح ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑی امید ہے، بس تم ہار مت ماننا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلے دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زہرا نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے دروازہ کھلا۔ سامنے میری ماں کھڑی تھی، پہلے جیسی مغرور نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی تھی۔ بیٹا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، کیا ماں کو یوں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اس کی آواز میں وہی پرانی چالاکی تھی، مگر اب زہرا بھی خاموش تماشائی نہیں تھی۔ امی وہ ہوتی ہے جو بیٹے کو خود سے دور نہیں کرتی، جو بہو پر ظلم نہیں کرتی، جو اپنی ہی اولاد کے خلاف سازشیں نہیں کرتی۔ ماں نے ایک اداکاری بھری آہ بھری، اور بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر اب میں اپنی بہو کو دل سے اپنانا چاہتی ہوں۔ مگر مضبوط آواز میں کہا کہ امی، محبت کوئی چیز نہیں جو موقع دیکھ کر خریدی جا سکے۔ اب آپ واپس جائیں اور وہی زندگی جئیں جسے آپ نے ہم پر ترجیح دی۔ زہرا نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ہم نے پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اب آگے بڑھنے کا وقت تھا۔ زندگی نئے راستے پر چلنے لگی تھی، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ راستے پر چلنے کے لیے یہ راستہ آسان نہیں تھا، ابھی مکمل صحت یاب ہونا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں بے بسی کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ زہرا نے دن رات میرا حوصلہ بڑھایا، میرے علاج کے ساتھ ساتھ وہ مجھے لکھنے کی مشق کرواتی۔ احمد، جب زبان کمزور ہو تو قلم کو طاقت دو۔ اس کے کہنے پر میں نے ایک پرانی ڈائری کھولی اور روز تھوڑا تھوڑا لکھنے لگا۔ پہلے میرے ہاتھ کانپتا تھا اور الفاظ ٹوٹے پھوٹے نکلتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں بہتر ہونے لگا۔ ایک دن زہرا میرے پاس بیٹھی اور بولی، تمہیں یاد ہے تم ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہیں کہانیاں لکھنے کا شوق ہے؟ میں نے سر ہلایا، تو اب وقت ہے کہ تمہارے الفاظ ہی تمہاری طاقت بنے۔ میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلے پہل مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کامیاب ہو سکوں گا، مگر زہرا کے کہنے پر میں نے ایک کہانی اخبار میں بھیج دی۔ کچھ دن بعد دروازے پر ڈاکیا آیا۔ زہرا نے خط وصول کیا، اور جب کھول کر پڑھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ احمد، تمہاری کہانی اخبار میں چھپ گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں اخبار دیکھا جس میں میرا نام لکھا تھا، اور یہ دیکھو، زہرا نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا جس میں کچھ رقم تھی۔ میرے لیے یہ دنیا کی سب سے قیمتی کمائی تھی۔ میری ماں اور بہنوں کی زندگی بدل چکی تھی، مگر ان کی طرح نہیں جیسے وہ چاہتی تھی۔ ماں کے محلے والوں نے پہلے جیسا احترام دینا چھوڑ دیا تھا، شوہروں نے انہیں خوب طعنے دیے۔ بڑی بہن ایک دن پھوپھی سے شکایت کرنے لگی کہ بھائی چلا کیا ہے، اب ہم کسی کے سہارے رہیں؟ پھوپھی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، جس کا سہارا تم نے چھیننا چاہا وہی تمہارا سہارا تھا۔ یہ جملہ میری بہنوں کے لیے دل پر ایک زخم تھا۔ میں واقعی زندہ ہوں، میری زندگی کا سب سے بڑا فر مکمل ہونے والا تھا۔ آہستہ آہستہ مکمل صحت یاب ہو رہا تھا۔ جہاں پہلے پہلے میں اپنے قدموں پر لڑکھڑا کرتا تھا، اب میں بغیر کسی سہارے کے چل سکتا تھا۔ میری زبان جو گنگ ہو چکی تھی اب روانی سے الفاظ ادا کر رہی تھی۔
یہ سب زہرا کی محبت، صبر اور اللہ کے کرم کا نتیجہ تھا۔ ایک دن میں زہرا اور چائے پی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زہرا نے دروازہ کھولا اور سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا حالی بن تھا، اور وہ زہرا کو دیکھ کر آہستہ سے بولی کہ احمد کہاں ہے؟ زہرا نے میری طرف دیکھا۔ میں اٹھ کر دروازے پر گیا۔ ماں نے جب مجھے بغیر کسی سہارے کے چلتے دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم ٹھیک ہو گئے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ ہاں اماں، میں ٹھیک ہو گیا، اور یہ سب زہرا کی وجہ سے ممکن ہوا، اس عورت کی وجہ سے جسے آپ نے میرے لیے بوجھ سمجھا۔ ماں کی نظریں جھک گئیں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں واپس لینا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی غلطیاں دیکھ لی۔ میں نے گہری سانس لی، پھر سخت لہجے میں کہا کہ امی، معافی وہ مانگتا ہے جو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے، مگر آپ آج بھی ضرورت کی بنیاد پر آئی ہیں۔ اگر میں آج بھی بیمار ہوتا تو کیا آپ واقعی ہی کھٹکھٹاتی؟ ماں خاموش ہو گئی۔ امی نے آپ کو ہمیشہ اپنا سب کچھ دیا، مگر آپ نے مجھے صرف اس لیے چاہا کہ میں آپ کے لیے مفید تھا۔ زہرا نے مجھے کچھ نہیں مانگا مگر سب کچھ دیا۔ میرا فیصلہ سن لیجیے۔ میں نے زہرا کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کے گھر نہیں لوٹیں گے، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی پلٹی اور جاتے جاتے ایک آخری بار میری بہنوں کے انجام کو یاد کر گئیں، جس گھر کو احمد نے بغیر چاہا، اور گھر اب ہمیں بھی نہیں چاہتا، ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم ایک دوبارہ جی سکیں۔ اسی موقع کو تھام کر زہرا کی محنت اور محبت کی ہمت دکھائی۔ اب باقاعدہ لکھاری کرتا تھا اور میری الماری بن چکی تھی۔ میری تحریر شائع ہونے لگی تھی۔ ایک دن زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھ سے، احمد تمہیں پتہ ہے میں نے آج صبح خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچا اب وہ زہرا نہیں ہوں جسے تمہاری ماں اور بہنوں نے توڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جھانکا، میں بھی وہ احمد نہیں رہا جو قید تھا، اب ہم آزاد ہیں۔ زہرا ہنس دی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ظلم کا بدلہ ہمیشہ انتظام نہیں ہوتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔